ریڈیو پاکستان کراچی۔ آئیے فیچر پروگرام سنتے ہیں حرف معتبر۔ تحقیق و تحریر و پیشکار منظور کامران۔ حرف معتبر۔ من خسرو زیبا یارب که چه شکل استیم، دیباچه دلها من آینه جانها او. آج رنگ ہے یہ بات، رنگ ہے آج رنگ ہے یہ بات، رنگ ہے آج ہم بر صغیر کی ایک عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ایجادات، نظریات، عقائد، تصانیف، تحریکات اور کردار کے ذریعے بر صغیر میں قومی شعور کو بیدار کیا اور اس کے عملی اقدامات کے لیے موسیقی، قوالی، شاعری اور تصوف کو مروج کر کے تہذیبی و ثقافتی ہم آہنگی پیدا کی، جس کی بدولت رواداری، بے تعصبی، حب الوطنی، وسیع القلبی، اخوت اور انسان دوستی کی روشنی نے جنم لیا اور انسان کے قریب ہونے لگا۔ کمال اگر قابل فہم ہو تو کمال نہیں رہتا، انسانی فہم و ادراک کی دسترس سے دور ہونا ہی کمال کی کسوٹی ہے۔ حضرت امیر خسرو کا شمار بھی دنیا کی ایسی ہی شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کے کمال کا راز آج تک گرفت فہم میں نہ آ سکا۔ تاجدار روحانیت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا، خسرو نے دنیا سے کوئی سمجھوتا ایسا نہیں کیا جس کو میری تائید حاصل نہ ہو۔ حضرت امیر خسرو نے دین اور دنیا ہی کی کسوٹی پر اپنے آپ کو کھرا ثابت نہیں کیا، بلکہ موسیقی، شاعری، نثر نگاری، تاریخ نویسی، زبان دانی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، مصاحبی، تہذیبی و قومی یکجہتی اور حب الوطنی جیسے زندگی کے بے شمار شعبوں میں بھی ایسا باکمال ثابت کیا کہ جس کی مثال تاریخ آج تک نہ دے سکی۔ ان کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے تمام غم ذکر الہی، عشق مرشد اور جامع حب الوطنی میں حل کر لیے اور عمر بھر انہی موضوعات پر ایسے نغمات سنائے کہ دنیا اسی میں اب تک سرشار چلی آ رہی ہے۔ سن 1220 عیسوی میں جب تاتاریوں نے ترکستان میں قتل و غارت گری کا طوفان برپا کر دیا تو وہاں کے شرفاء و امراء ہجرت کرتے ہوئے ہندوستان آ گئے۔ ان میں بلخ کے لاچینی قبیلے کے سردار امیر سیف الدین محمود بھی تھے، جو تارک وطن ہو کر ہندوستان آئے اور ضلع ایٹا کے قریب موزہ پٹیالی، جسے مومن پور بھی کہتے ہیں، میں آباد ہو گئے۔ ضلع ایٹا گنگا کے کنارے واقع ہے، مگر اب دریائے گنگا اس سے بہت دور بہتا ہے۔ موزہ پٹیالی میں تقریباً 1253 کے قریب سردار امیر سیف الدین کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ابو الحسن سمین الدین رکھا گیا، جو آگے چل کر خسرو شیریں کے لقب سے جانے گئے۔ غیاث الدین بلبن کے دور بادشاہت میں آپ کے والد گرامی ایک معرکے میں کام آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ بعد میں حضرت امیر خسرو کی تعلیم و تربیت آپ کے نانا عماد الملک نے کی، جو خود شمس الدین التمش کے دور میں 30 سال تک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تاجدار روحانیت حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت فیض رساں اپنے نانا کے گھر میں ہی نصیب ہوئی، جس کے باعث آپ نے محلوں سے خانقاہوں تک اور درویشوں سے بادشاہوں تک حیات انسانی کی تمام منزلیں طے کر لیں۔ نظام الدین اولیاء موہے پیر پایو، نظام الدین اولیاء موہے پیر پایو، نظام الدین اولیاء۔ دربارداری بھی حضرت امیر خسرو کی ایک اہم ترین خصوصیت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور تمام درباروں میں اہم مناصب پر فائز رہے۔ تصنیفات خسرو کی مجموعی تعداد کا قطعی تعین آج تک نہیں ہو سکا، مگر ان کی زود گوئی اور رفتار شعر گوئی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی موجود کتابوں سے کہیں زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ نواب اسحاق خان اور مولوی سید حسن بلگرامی جیسے محققین نے انتہائی تحقیق کے بعد چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کی تفصیل ڈاکٹر وحید مرزا کی کتاب میں بھی درج ہے۔ ان مشہور تصانیف میں دیباچہ عزت الکمال، وسط الحیات، بقیہ نقیہ، مطلع الانوار، شیریں خسرو، ہشت بہشت،
لیلا مجنوں، آئین سکندری، مثنوی نصپہر، مجموعہ رباعیات، قصیدہ امیر خسرو، اعجاز خسروی، انشاء خسرو، احوال امیر خسرو، نہایت الکمال، خزائن الفتوح، بدیع العجائب، افضل الفوائد، خالق باری، قصہ چہار درویش، بازنامہ، بحر العبر، فرس نامہ، شہر آشوب، تاریخ دہلی، تغلق نامہ، حالات کنہیا و کرشن، مناقب ہند، مکتوبات خسرو، جواہر البحر، ترانہ ہندی، شگوف بیان، مناجات خسرو اور کلیات امیر خسرو شامل ہیں۔ خسرو کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، مگر ان کی مقبولیت کا باعث ان کا وہ کلام ہے جو ہندی اور اردو زبان میں ہے۔ خسرو نے شاہی دربار کے لیے فارسی میں شاعری کی اور عوامی شاعر ہونے کے ناطے اردو ہندی میں اشعار کہے۔ ان کی کتابوں اور اشعار کو جمع کرنے کے حوالے سے آج بھی تحقیق جاری ہے۔ شاید ان کی تصانیف و اشعار کا احاطہ کرنا وسعت افلاک کی پیمائش کرنا ہے۔ معروف ادیب اور شاعر پروفیسر آفاق صدیقی کا کہنا ہے، اصل میں فارسی شاعری ان کی یعنی وزلہ سنگی کا اور ان کی برجستہ گوئی کا، اور فارسی غزل میں تو آپ یہ دیکھیے کہ شیخ سعدی انہوں نے بڑے ایک پتے کی بات کہی کہ خسرو جوہر قابل ہیں، اس وقت 32 برس کی عمر تھی۔ امیر خسرو عالم فاضل اور شاعر تو تھے ہی، لیکن وہ ایک باکمال اور بے نظیر ماہر موسیقی بھی تھے۔ امیر خسرو کو ہندوستانی اور ایرانی موسیقی میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ان دونوں ممالک کی موسیقی کے اشتراک سے نئے راگ، تال اور ساز ایجاد کیے۔ خسرو کی ایجادات موسیقی کے بارے میں خود ان کے کلام سے معلومات ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد اولین کتابوں میں سنسکرت میں تحریر کردہ کتاب مانک سوہل، جسے ایک محقق عرش ملسیانی نے اپنی تصنیف میں مان کا توہل لکھا ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ فارسی زبان میں عہد جہانگیر میں امیر فقیر اللہ نامی ایک شخص نے کیا تھا اور اس کا نام راگ درپن رکھا۔ اسی کتاب یعنی راگ درپن میں خسرو کی ایجادات کی کچھ تفصیل دی گئی ہے، جس کے مطابق زمزمہ سازگری در عراق راگ کے موجد حضرت امیر خسرو ہیں۔ ڈاکٹر وحید مرزا نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا ہے اور اس کا حوالہ خود خسرو کی مثنوی قران السعدین میں بھی موجود ہے۔ تقی محمد خان خورجوی نے اپنی کتاب حیات امیر خسرو میں لکھا ہے، کیونکہ گانے کا تعلق نظم سے ہے اور نظم بلا کسی بحر کے نہیں کہی جا سکتی، اور بحر کے واسطے اوزان کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر اس کے تال اور سم کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت امیر خسرو نے اوزان اور تال اور سم کے قاعدے بھی مقرر کیے۔ بر صغیر میں زمانہ قدیم سے ہی موسیقی دانوں کو ان کی مہارت کی بدولت مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا درجہ گائن، اس کے بعد گندوب، پھر گنی، اور اس کے بعد پنڈت، اور سب سے بڑا رتبہ نائک کا ہے۔ کتاب راگ درپن کے مصنف کے مطابق حضرت امیر خسرو کا رتبہ نائک کا ہے۔ نواب واجد علی شاہ بادشاہ اودھ نے بھی اپنی کتاب صوت المبارک میں حضرت کا نائک ہونا تسلیم کیا ہے۔ خسرو کی زندگی رنگینی، دلاویزی اور خوش گفتاری کا ایک حسین مرقع ہے۔ حاضر جوابی میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اپنی ذہانت اور باغ و بہار شخصیت کی وجہ سے وہ دربار سے بازار تک ہر خاص و عام میں مقبول تھے۔ ایک بار کنویں پر کچھ پنہاریوں کو دیکھ کر ان کی پیاس چمک اٹھی۔ پنہاریوں نے کھیر، چرخا، کتا اور ڈھولک جیسا ایک ایک نام دیا اور کہا کہ پہلے ان کو ملا کے ایک شعر سنائیں، پھر پانی پلائیں گے۔ انہوں نے جھٹ سے یہ شعر کہا جو آج تک مقبول خاص و عام ہے: کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا۔ اسی طرح ان کی دلچسپ پہیلیوں کی دھوم اور گونج کسی نہ کسی طرح سینہ بسینہ اب تک سنائی دیتی ہے۔ مثلاً ایک پہیلی جس کا جواب بھٹا ہے، بڑے بوڑھے آج بھی بچوں سے پوچھتے ہیں: آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے باوا آئے، برقع اوڑھے میاں۔ یا پھر ایک اور پہیلی جس کا جواب آئینہ ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی سے پہیلی کے اندر موجود ہے: فارسی بولے آئی نہ، ترکی ڈھونڈی پائی نہ، ہندی بولوں آرسی آئے، خسرو کہے کوئی نہ بتائے۔ ان کی ایک کہہ مکرنی دیکھیے: برس ہا برس وہ دیس میں آوے، کرے سنگھار تب چوما پاوے، من بگڑے نتراکھت مان، اے سخی ساجن نہ سخی عام۔ حضرت امیر خسرو کے حوالے سے نامور شاعر جناب حمایت علی شاعر کی فکر دیکھیے: ہماری زبان و ادب کے اولین رہنما، زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کی
ان کا نام حضرت امیر خسرو ہے. فارسی کے تو بڑے شاعر ہیں ہی، لیکن اردو کے بھی اولین لکھنے والوں میں آپ کا نام سر فہرست ہے، بلکہ آغاز ہی کہ آپ کے نام سے ہوتا ہے. اور انہوں نے جن اصناف پہ جس انداز میں لکھا ہے اس میں معروف اصناف غزل و مصنوی وغیرہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں جو ان کی ذات سے منسوب ہیں، جو کسی اور شاعر نے اس سے پہلے تو لکھا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت کم کم لکھی گئی. جہاں خسرو نے شاہوں کی شان میں قصیدہ گوئی کی اور خوب خوب انعام و اکرام اور داد و تحسین حاصل کی، وہاں عوام الناس کے احساسات و جذبات اور ریتوں رسموں کو بھی پابند اوزان و سم کیا. مثلاً شادی بیاہ کے مواقع پر رشتوں ناتوں کے احساس کی جس طرح انہوں نے ترجمانی کی وہ بے مثال ہے. اسی طرح ایک بیٹی کو جب بابل کے گھر کی یاد آتی ہے تو اپنے سسرال میں بیٹھ کر کس طرح سے اپنے تمام رشتوں کو ایک دکھ کے ساتھ یاد کرتی ہے. ذرا اس دکھ کو محسوس کیجیے. خسرو کی زندگی خاص اور عام دونوں کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرنے کے مقصد کے گرد گھومتی ہے. وہ انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب و ملت صرف محبت اور امن کا پیغام دے کر دنیا کو ایک ہی رنگ میں رنگ دینے کے خواہش مند ہیں. ان کی اس عظیم خواہش کا عکس ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. جس طرح وہ تمام انسانوں کو ایک ہی لڑی میں پروتے ہیں، ایسے ہی مختلف زبانوں کے الفاظ کو بھی ایک غزل میں گوندھ کر مختلف زبانیں بولنے والوں کو ایک کر دیتے ہیں. ان کی مشہور غزل فارسی، اردو اور ہندی کا ایک حسین امتزاج ہے. کتاب ہجرا ندار میں جان للے ہو کاہے لگائے چھتیاں زہار اس کی تمام انسانوں کو ایک کر دینے کے اسی عزم اور ولولے نے حضرت امیر خسرو کو موجد قوالی بنا دیا. ان کی اسی شعوری کوشش کی بدولت مختلف مذاہب کے لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کر ولیوں اور پیر پیغمبروں کے اقوال سن کر سر دھننے لگے. اگرچہ اس سے بھی پہلے سما کی روایت ملتی ہے. سما نے فارسی میں منتقل ہو کر مجازن موسیقی کو بھی اپنے دائرے معنویت میں سمیٹ لیا. حضرت امیر خسرو کی قوالی میں صرف خوش الحانی اور دف کا استعمال نہیں، بلکہ اس میں باقاعدہ گائکی، تان، پلٹے، توڑے، ترانے کے بول، تالی، طبلہ، یکتارہ کے علاوہ کئی ساز موسیقی شامل ہیں. اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسی روحانی شخصیات کی تحریکات تصوف کے عروج کے دور میں قوالی نے اسے اور مہمیز کیا، اور قوالی کی بدولت بے شمار رنگوں، نسلوں، طبقوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگ تصوف سے فیضیاب ہونے لگے. قوالی کے مضامین کی ابتدا نثری اقوال سے ہوئی جو پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے ارشادات پر مشتمل تھے. ان اقوال میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول یہ قول ہوا
بچپن ہی سے حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت فیض رساں سے فیضیاب ہونے لگے تھے اور وہ سلطان المشائخ سے مستقلاً مربوط رہے. اسی ربط مرشد سے انہوں نے عشق الہی کے ساتھ جو خاص دولت سمیٹی وہ دولت ہے بے تعصبی کی. جب دل تعصب سے پاک ہوتا ہے تو مختلف مذاہب، فرقوں اور جماعتوں کے انسان اسے ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں. یہی انسان دوستی ہے اور یہی سرشاری انہیں حضرت نظام الدین اولیاء سرکار سے نصیب ہوئی. اپنے مرشد کے پردہ کر جانے کے بعد حضرت خسرو نے ایسا محسوس کیا کہ اب ان کا جینے کا سہارا نہ رہا، لہذا سارا مال و متاع راہ خدا میں لٹا دیا. کپڑے پھاڑ ڈالے، دیوانہ وار اپنے مرشد کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور یہ دوہا پڑھ کر بے ہوش ہو گئے. گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپنے رین بھئی چودیس. حضرت امیر خسرو کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر پروگرام آپ نے سنا حرف معتبر. راوی تھے شہاب الدین، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، تدوین آصف احمد، تحقیق و تحریر و پروڈیوسر منظور کامران. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.